اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم نواز شریف، ان کی بیٹی مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی سزا کے خلاف اپیلوں پر 9 جون کو ہونے والی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کے ممبران جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی نے 2 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نے العزیزیہ ریفرنس اور ابن فیلڈ ریفرنس میں ہونے والی سزا کے خلاف اپیل دائر کی ہے، جبکہ ان کو فلیگ شپ ریفرنس میں بری کر دیا گیا تھا۔ اس بریت کے خلاف نیب نے اپیل دائر کر رکھی ہے۔ نیب نے العزیزیہ ریفرنس اور ابن فیلڈ ریفرنس میں سزا بڑھانے کے لیے ایک الگ درخواست بھی دائر کر رکھی ہے، جن کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی کے سامنے ہو رہی ہے۔ اب تک اس کی 1 درجن کے قریب سماعتیں ہو چکی ہیں، لیکن کوئی پیش رفت سامنے نہیں آ سکی۔ 9 جون کو ہونے والی سماعت کے دوران عدالتی معاون اعظم نذیر تارڑ ایڈوکیٹ پیش ہوئے۔ ان کے ہمراہ مریم نواز اور کیپٹن صفدر کے وکلاء بیرسٹر اسد اللہ چٹھا، بیرسٹر حماد مسعود، سید فیصل قادر شاہ ایڈوکیٹ پیش ہوئے۔ اس سماعت پر نیب کی جانب سے ایڈیشنل پراسیکیوٹر جنرل جہانزیب بھروانہ، ڈپٹی پراسیکیوٹر جنرل سید مظفر عباسی، اسپیشل پراسیکیوٹر جنرل نعیم سنگھیرا، سید جلال حسین، عرفان بھولہ اور افضل قریشی پیش ہوئے۔ عدالت عالیہ کی طرف سے جاری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ دوران سماعت عدالتی معاون اعظم نذیر تارڑ اور ایڈیشنل پراسیکیوٹر جنرل جہانزیب بھروانہ کے دلائل کو سنا گیا۔ اپنے حکم میں عدالت نے تحریر کیا ہے کہ عدالتی معاون اعظم نذیر تارڑ نے موقف اپنایا کہ اس حقیقت کو مد نظر رکھا جائے کہ اپیل کنندہ یعنی نواز شریف سابق وزیر اعظم اور ایک سیاسی شخصیت ہیں، ان کے لیے اس حوالے سے جو طریقہ کار اپنایا جائے اس میں توازن ہونا چاہیے۔ اگر یہ کیس ایک عام غریب آدمی کا ہوتا تو اس طرح کی احتیاط ضروری نہیں تھی۔ اعظم نذیر تارڑ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہمیشہ ملزم کی عدم موجودگی میں ہونے والے ٹرائل کو کالعدم قرار دیے ہیں اور اپیل بھی ٹرائل کا تسلسل ہوتی ہے۔ اپنی اس دلیل کے حق میں عدالتی معاون اعظم نذیر تارڑ نے 8 ایسے فیصلوں کے حوالے دیے ہیں جن میں سپریم کورٹ نے واضح احکامات جاری کیے ہیں۔ عدالت نے اپنے حکم میں لکھا ہے کہ اعظم نذیر تارڑ کی جانب سے عدالتی سوالات پر موقف اپنایا گیا کہ شریک ملزمان مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی اپیلیں سنی جا سکتی ہیں، لیکن نواز شریف کی اپیل کے متعلق انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو پہلے ہی مفرور قرار دیا جا چکا ہے، اس لیے ان کی اپیلوں کو ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے۔ نواز شریف کی اپیل کو التوا میں رکھا جائے یا ان کی عدم پیروی کی بنا پر یہ اپیل جو ہے اس کو خارج کر دیا جائے تاکہ جب نواز شریف سرنڈر کریں تو ان اپیلوں کو بحال کروا سکیں۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ اس عدالت کو فیئر ٹرائل کے آئینی حق کے حوالے سے آئین کے آرٹیکل 9 اور آرٹیکل 10 کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا۔ فیصلے کے پیراگراف نمبر 2 میں عدالت نے نیب کے وکلاء کے دلائل کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایڈیشنل پراسیکیوٹر جنرل نیب جہانزیب بھروانہ نے موقف اپنایا کہ سپریم کورٹ کے حیات بخش بنام ریاست کیس کے فیصلے کی روشنی میں میاں نواز شریف کی اپیل میرٹ پر خارج کی جائے۔ عدالتی حکم کے مطابق نیب پراسیکیوٹر نے سپریم کورٹ کے 6 فیصلوں کے حوالے دیے، جن میں یہ حوالے دے کر انہوں نے میاں نواز شریف کی اپیل میرٹ پر خارج کرنے کی استدعا کی۔ عدالت نے اپنے حکم میں کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے معاون اعظم نذیر تارڑ نے اس معاملے میں معاونت کے لیے مزید وقت مانگ لیا ہے، اس لیے ان کی یہ استدعا قبول کی جاتی ہے کہ اس کی مزید سماعت 23 جون تک ملتوی کی جاتی ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ میاں نواز شریف کے مقدمے کی
سماعت کا جو فیصلہ آیا ہے اس کا مکمل متن آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ ہمارے YouTube چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے۔